بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ہے کہ نہیں. اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سردار آصف احمد علی صاحب جو کہ ایڈوائزر آن ایجوکیشن ہے. السلام علیکم سردار صاحب. سردار صاحب، یہ ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی اب ایجوکیشن ترجیح نہیں رہی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں، ہم نے ہائر ایجوکیشن میں بجٹس مینٹین رکھی ہیں جی، اور جو فیڈرل بجٹ ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. ایجوکیشن کے بارے میں کٹ نہیں لگا. اور اب میں 3 ماہ سے وہاں آیا ہوں بی منسٹری میں. جی، تو ماضی میں تو جب میں منسٹری میں کہیں جاتا تھا، یا فورن منسٹر بنا یا ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنا، جی، جی، تو مجھے 24 منٹس میں پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. مگر یہ منسٹری اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں 3 ماہ سے دیکھ رہا ہوں، سارے حالات کا جائزہ لے رہا ہوں. جی، جی. اینڈ ناؤ آئی ایم بگننگ ٹو فائنڈ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ بہت سکسیسفل فورن منسٹر تھے اور آپ کی ابھی تک بہت بات ہوتی ہے ایز آپ کی پرفارمنس کی ایز اے فورن منسٹر. تو ایجوکیشن کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور ہمارے ملک میں اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ، ہمارے ملک میں اس کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کیا گیا؟ بیسک کمپلیکیشن اس میں بھی یہ ہے کہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے آئین کے تحت. جی، جی. اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. ہمارے پاس صرف اس کے 2 یا 3 چیزیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. جی. ایک تو ہائر ایجوکیشن ہے جو آئین کے تحت ہم رکھ سکتے ہیں. اگر صوبے کرنا چاہیں ہم انہیں روک نہیں سکتے. جی. مگر بیسیکلی یہ فیڈرل سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پالیسی اور کریکولم ہے وہ ہم نے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم کریں. جب ہم صوبوں میں جا کے کوئی پروگرام کرتے ہیں، ابھی ہیں بہت سے پروگرام جسے ورٹیکل پروگرام کہتے ہیں، تو اس میں صوبے بڑا اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ پیسے ہمارے حوالے کریں، ہم خود کریں گے. اور کسی صوبے میں کیپیسٹی ہے، کسی میں نہیں ہے. کہیں وہ کام درست ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں ہم زیادہ دخل دے نہیں سکتے. پھر ایجوکیشن میں ان کو اور زیادہ پاورز آ جائیں گے صوبوں کو. تو فیڈرل گورنمنٹ کا رول ایک پالیسی میکنگ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اور ایک گائیڈنس ہے ایز این ایلڈر بردر آف آل دی 4 پروونسز اینڈ AK اینڈ گلگت بلتستان. جی سردار صاحب، میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. 2002 اور 2008 کے درمیان کوئی 4,500 اسٹوڈنٹس PhD کرنے ٹو بیکم ڈاکٹرز ابراڈ گئے، لیکن ان کی اس وقت جو اسکالرشپس ہیں وہ ایشو بنی ہوئی ہیں اور ان کی وہ کینسل ہو گئی ہیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، اور اس پہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں جی، کینسل ہم نے کوئی نہیں کی. وہاں کچھ پیمنٹس کے ایشوز آئے تھے جی کہ ان ٹائم ان کو پیمنٹس نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے بڑی تگ و دو کی. فائنانس میں کسی ٹیکنیکلٹیز پہ روکے ہوئے تھے یا پیسے ریکوریز نہیں ہو رہی تھی، کچھ ایشوز تھے، مگر ان کو ہم نے سب بحال کر دیا. 2-3 ماہ بیچاروں نے بڑی تنگی دیکھی. سردار صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم عالیہ صاحبہ، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ایجوکیشن موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب آصف احمد علی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، عوام میں یہ پرسیپشن ہے کہ جو اسکالرشپ والے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہائر ایجوکیشن لیول کے اوپر بچوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی اسٹوڈنٹس کو، آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہوگا؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سن 47 سے آج تک کسی بھی حکومت نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں نہیں رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت اپنے جو GDP ہے اس کا صرف 1.4 یا 5% خرچ کر رہے ہیں. ایلوکیشن تو 2.25% ہوتی ہے، لیکن جو ایکسپینڈیچر ہے دیٹ از اونلی اباؤٹ 1.5% اور سو آف یور GDP. تو جب تک کہ آپ وہ ماڈل فالو نہیں کریں گے جو کوریا یا ملیشیا یا دوسرے ممالک نے جو ہے ترقی کیا ہے، جیسے کہ ملیشیا جو ہے اپنے بجٹ کا 30% پچھلے 25 سال سے تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی سردار صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ شروع کر رہے ہیں ایک پروگرام ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی یہ کام کریں گے اور بچوں کو $8 ملین پر ڈسٹرکٹ کی آپ نے بات $10 ملین پر ڈسٹرکٹ اس پہ خرچہ آئے گا اور بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ انیشیٹو، اور یہ ضرور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہمیں زور دینا چاہیے کیونکہ دس از دا نیڈ آف دی آور. اس میں میری خالی گزارش یہ ہوگی
کہ اس میں کوالٹی ٹرینرز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی 1000 سے زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس موجود ہیں ملک کے اندر, لیکن دے آر آف ویری لو کوالٹی. تو اس میں معیار بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک ورلڈ کلاس ٹیچرز ٹریننگ پروگرام قائم کرنا پڑے گا, جس میں جو اساتذہ ہیں وہ باہر سے لنک ہو کے اور باہر سے ڈپلوما لیں, ادارے یہیں بنے ہوں. تو once you have quality teachers in technical training تو پھر آٹومیٹکلی جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود بخود بہتر ہو جائیں گے. تو آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ پروگرام, میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس پہ کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک دا فوکس شوڈ بی آن ٹریننگ کوالٹی ٹیچرز اینڈ دین تھرو دم then providing high quality technical training. جی یہاں سردار صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے خود دیکھا ہے پسماندہ علاقوں میں اور یہ ڈفرینٹ صوبوں میں, ابھی میں نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن اتنی سفارش کے اوپر ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں اور جو ایک ایف اے یا بی اے کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ ایک میٹرک جو انہوں نے پراپر میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتا وہ لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ایجوکیشن بیسک بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی سچویشن کو کیسے ہینڈل آپ کریں گے, اور اسپیشلی ایک جمہوری حکومت میں جہاں آپ کا ایچ اینڈ ایوری ممبر کاؤنٹس؟ دیکھیں بی بی ڈاکٹر صاحب نے جو بھی فرمایا بالکل درست فرمایا جی, اور ان کی ہر بات ہی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہوتی ہے. جی جی, اور یہ پروگرام میں ان کو دعوت دوں گا, جی وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں, وہ بڑے سائنسدان ہیں, اکیڈمک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے, جی جی, اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. وہ نہ آنا پسند کریں, میں خود ان کے پاس چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ سردار صاحب کی دعوت قبول کر رہے ہیں, آپ ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اس ملک کی خدمت کے لیے تو میں دنیا کے کسی کونے میں جا سکتا ہوں, میں حاضر ہوں ہر وقت, and I'm at the disposal whenever I'm required. All that Sardar Sahab has to say is to call me and I'll be right over. That will be great کہ اگر آپ لوگ کٹھے مل کے, بیکاز ڈاکٹر صاحب کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. میں دوبارہ ٹیچرز کی بات کروں گی, سفارشی میں اس کا عرض کر دیتا ہوں. جی جی, میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرانی. جی جی, اور میں اب یہ کوئی بیوروکریٹک پروگرام نہیں ہے, اس کے لیے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اور کچھ لوگ پبلک سیکٹر, میجورٹی پرائیویٹ سیکٹر سے, ان کا میں نے ایک سٹیئرنگ بورڈ بنایا, نیشنل سٹیئرنگ بورڈ. ٹھیک ہے, اب جو اینڈ یوزر ہے وہ ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ماسٹر ٹریننگ کا پورا پروگرام ہے اس میں, دیکھیں مائکروسافٹ اس میں بیٹھا ہوگا, سسکو اس میں بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے پروگرامز ہوں گے, مائکروسافٹ کے پروگرام ہوں گے, ٹیسٹ ہم انٹرنیشنل لیں گے. جی جی, تو ٹیچر ٹریننگ اور جو ٹیکنیکل ان کی جو ابیلٹی ہے جی, وہ اس کے لیے اسپیشل پروگرام ہے, اور پھر ان کو ریفریشر کورس کا بھی ایک پورا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے بیوروکریٹک ڈریون پروگرام, یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈریون پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ سے ہم لوگ پرنسپل دیں گے, مارکیٹ سے ٹرینرز لیں گے, جی, اور مارکیٹ تنخواہیں دیں گے ان کو. تو یہ ٹیچرز کی تنخواہوں پہ بات کریں گے, اور مارکیٹ میں کیا پے سکیلز ہیں, اور حکومت پاکستان کتنی پیز دے رہی ہے, اس پہ ہمارے باتوں کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا. بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.